بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں ولی حیدر۔ ٹھیک ہے، آج میں آپ کے ساتھ کچھ امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ سری لنکا کا جو ملک ہے وہ دیوالیہ کیوں ہوا۔ سری لنکا کے بھی حالات جو ہے وہ آج کل ہمارے جیسے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان اور سری لنکا کے حالات آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں ان کا کچھ موازنہ پیش کرتا ہوں، مماثلت پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، کہ دونوں میں کیا فرق ہے، دونوں کس طرح جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہوئے۔ سری لنکا کو تو دیوالیہ ہو گیا ہے نا، لیکن اللہ پاکستان کو اپنی حفظ و مان میں رکھے، پاکستان کو جو ہے وہ دیوالیہ ہونے سے بچائے۔ ٹھیک ہے، تو آج سری لنکا میں پٹرول، کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات دستیاب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں بھی بالکل ویسی حالات ہیں۔ طویل لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں اور ملک خانہ جنگی کا شکار ہے، جبکہ عوام نے صدر راجہ پاکسے اور ان کے برسر اقتدار اہل خانہ سے اقتدار چھین لیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چین، جو ماضی کے قرضوں کی عدم ادائیگی کے باعث سری لنکا کی ایک اہم بندرگاہ 99 سال کے لیے حاصل کر چکا ہے، 3 ہفتوں کے مذاکرات کے بعد بھی سری لنکا کو ڈیفالٹ سے بچانے کیوں نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، آج اگر ہماری سوچ ہے نا کہ ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے کوئی ملک بچائے گا، چائنا، اس کے علاوہ رشیا، سعودی عرب، تو ہمیں کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ یہ جو عارضی تعلقات ہوتے ہیں یہ سدا قائم نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، تو جس طرح پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات ہیں، اس طرح جو ہے وہ سری لنکا کے ساتھ بھی چائنا کے تعلقات تھے۔ 99 سال کے لیے جو ہے ایک بندرگاہ گروی رکھوائی ہوئی تھی سری لنکا نے چائنا کے پاس، تو جب سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تو کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ سری لنکا اور پاکستان کے معاشی اور سیاسی صورتحال میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ سری لنکا کے قرضے جی ڈی پی کے 111% تک پہنچ گئے تھے، جبکہ پاکستان کے قرضے جی ڈی پی کے 82% تک پہنچ چکے ہیں۔ سری لنکا بھی پاکستان کی طرح سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا، جہاں نئے انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کی طرح پاکستان میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی سرمایہ کاری میں کمی، اسٹاک مارکیٹ میں مندی بڑھتے ہوئے امپورٹس مطلب کہ جو دوسرے ممالک سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں، اور تجارتی خسارے میں ناقابل برداشت اضافے کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر بمشکل 1 سے 1.5 مہینے کی امپورٹس کی ادائیگی کے رہ گئے ہیں۔ جبکہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ سری لنکا کی طرح چین نے بھی پاکستان پر واجب الاعاد $3.4 ارب کے قرضے سافٹ ڈپازٹ رول اوور نہیں کیے ہیں۔ سی پیک کے $14 ارب کے قرضے اور سافٹ ڈپازٹ ملا کر چین کے پاکستان کو قرضے $18 ارب بنتے ہیں، جو ہمارے مجموعی قرضوں کا تقریباً 20% ہے۔ جبکہ چین نے مزید قرضہ دینے کی بجائے سری لنکا کی طرح پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافے کو ترجیح دی ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں ہنگامی بنیادوں پر سخت معاشی فیصلے کرنا ہوں گے، جن میں آئی ایم ایف قرضے کی بحالی کے لیے پٹرول پر سبسڈی کرنا بھی شامل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ حکومت نے گاڑیوں، موبائل اور دیگر لگژری اشیاء کی امپورٹ پر پابندی عائد کر دی ہے، جس سے شارٹ ٹرم میں حکومت کو سالانہ $6 ارب کی بچت ہوگی۔ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینا ہوگا۔ بیرون ملک مکین پاکستان کی طرف سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر مبادلہ اضافے کے لیے اسٹیٹ بینک کو چاہیے کہ فی ڈالر $1 اضافہ ادا کیا جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو فوری طور پر اپنے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، خرچے جو ہے وہ کم کرنا ہوں گے۔ خالی جو ہے وہ مین جو خرچے جو ہوتے ہیں، ہمارے جو سربراہان ہیں، حکمران ہیں، ان کے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ
اگر وہی خالی کم ہو جائے نا تو اس سے جو ہے ملک کا کافی حد تک قرضہ اتر سکتا ہے۔ جبکہ لانگ ٹرم اقدامات میں زراعت کے شعبے کو دوبارہ فعال کر کے ہمیں زرعی اجناس میں خود کفیل ہونا پڑے گا، کیونکہ چینی کھاد، دالیں اور دیگر زرعی اجناس کی مقامی سطح پر پیداوار کو یقینی بنانا ہوگا۔ بجلی پیدا کرنے کے لیے مہنگا فرنس آئل امپورٹ کرنے کے بجائے توانائی کے سستے متبادل ذرائع اختیار کرنے ہوں گے۔ حکومت کو سری لنکا کی طرح عوام کو خوش کرنے کے لیے ٹیکسوں کی شرح میں کمی جیسے وقتی مقبول فیصلوں اجتناب کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی حکومت نے پٹرول اور ایل این جی کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھنے کے باوجود ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر کے قومی خزانے پر ہر ماہ 118 ارب روپے اور 4 ماہ میں 472 ارب روپے کا اضافی ناقابل برداشت بوجھ ڈالا۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ دنوں کراچی تشریف لائے، جہاں انہوں نے بزنس مینوں اور تاجروں سے ملاقات کی۔ شہباز شریف ایک محنتی اور قابل ایڈمنسٹریٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کے مشرق کو مشکل حال سے نکالیں گے، جس کے لیے انہیں پاکستان کے دوست ممالک چین، سعودی عرب اور UAE کی مدد حاصل کرنا ہوگی۔ نئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے حال ہی میں خارجہ سے ملاقات کے دوران گزشتہ حکومت کی غلط فہمیوں کو مثبت انداز میں دور کرنے کی کوشش کی۔ قوم نے بلاول بھٹو کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان دورہ روز کا دفاع کرنے اور خطے میں قیام امن کے لیے کی گئی کوششوں کو نمایاں کرنے کو خطرات، جس سے مغرب میں کس حد تک برف پگھلی ہے۔ بیرون ملک دوروں پر جانے سے پہلے میری وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں میں نے GSP، FATF، IMF اور سی پیک پر متعلق ممالک کی سپورٹ کے لیے درخواست کی تھی۔ پاکستان کی آزادی کے پہلے 50 برس میں ملک کی GDP گروتھ نے متاثرکن ترقی کی۔ 1970 تک ہماری GDP گروتھ 11% اور 1980 میں 10% رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم کم گروتھ اور بلند افراط زر کے ساتھ ایک زرعی اور صنعتی پاکستان کی بجائے ٹریڈنگ اسٹیٹ بن گئے۔ اس وقت ہماری معیشت میں زراعت کا حصہ 20% ہے، صنعت کا 20% اور سروس سیکٹر کا 60% ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری امپورٹ بڑھ کر 75 ارب ڈالر جبکہ ایکسپورٹ صرف 30% رہ گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سالانہ 45 ارب ڈالر کے تجارتی خسارے کا سامنا ہے، جسے پورا کرنے کے لیے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم اور روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں 202 روپے کی نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کو مستقل بنیادوں پر معاشی بحران سے نکالنے اور سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی اختلافات بلا کر مساق معیشت کے تحت ایک نئی طویل المیعاد حکمت عملی بنانا ہوگی۔ پالیسیوں کے تسلسل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق ضروری ہے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو سکے۔ ابھی جو بھی ہو چکا ہے، پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں سری لنکا کے حالات سے کافی حد تک بہتر ہے۔ اگر ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو، جو شہباز شریف ہیں، اس کے علاوہ جو زرداری ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ ایک دوسرے کی جو مثبت پالیسیاں ان کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ جیسے دیکھو عمران خان کے دور میں EVM، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا، تو دیکھو انہوں نے ان کو زبردستی جو ہے وہ قومی اسمبلی پارلیمنٹ سے اپروو کروایا تھا۔ جو دوسری ابھی نئی حکومت آئی ہے، انہوں نے فوری طور پر ان تبدیلیوں کو مسترد کر دیا ہے، فوری طور پر نئی جو ہے وہ قانون سازی کی ہے اور وہ تمام جو چیزیں ان کو تبدیل کر دی ہے۔ تو اس لیے اگر عمران خان صاحب نے ان کو اپنے اعتماد میں لیا ہوتا تو آج یہ حکومت ان کو تبدیل نہ کرتی۔ کوئی بھی جو امینڈمنٹ ہے اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ساری جو
جو پارٹی ہیں جتنی بھی ہیں 2-3 ہیں ان کو ساتھ ملانا ہوگا، ساتھ ملا کے جو ہے وہ پھر امینڈمنٹ کی جائیں تاکہ بعد میں کسی کو اختلاف نہ رہے۔ ان کو ایک جگہ پہ بٹھانا چاہیے، بٹھا کے ان کے اختلافات دور کرنے چاہیے تاکہ جو وہ کوئی بھی فیصلہ ملکی مفادات میں کیا جا سکے۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔